یہی عرض کر رہا ہوں کہ نبی کا کہنا، نبی سے محبت صرف انسانوں کو نہیں، جانوروں کو بھی نبی سے محبت ہے، نباتات کو بھی نبی سے محبت ہے، جمادات کو بھی نبی سے محبت ہے۔ آئیے ذرا نباتات کی بات کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس منبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، وہ منبر، پہلے منبر کھجور کا خشک تنا تھا۔ کیا تھا؟ سارے بولو، کھجور کا خشک تنا۔ نبی علیہ السلام اس پہ بیٹھتے، سہارا لیتے، ٹیک لگاتے، آقا خطبہ دیتے۔ نبی علیہ السلام کھجور کے اس خشک تنے پہ تشریف فرما ہیں، خطبہ دیے جا رہے ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اٹھے، ارشاد اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے منبر بنا کے لانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمیم داری تمہیں اجازت ہے، منبر بنا کر لاؤ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اگلا جمعہ آیا، حضرت تمیم داری آئے، منبر بھی ساتھ لائے اور منبر کو رکھا گیا۔ کھجور کا خشک تنا وہاں سے ہٹایا گیا اور سائیڈ پہ رکھا گیا۔ آقا تشریف فرما ہوئے منبر پہ نبی علیہ السلام نے خطبہ شروع کیا۔ آقا نے جیسے ہی خطبہ شروع کیا تو پوری مسجد میں سسکیوں کی آواز گونج اٹھی، رونے کی آواز گونج اٹھی۔ آواز یوں تھی جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں سے جدا ہو جائے، آواز یوں تھی جیسے بچہ اپنی ماں سے جدا ہو جاتا ہے۔ اب صحابہ بھی چاروں طرف دیکھتے ہیں کہ رو کون رہا ہے، آقا بھی دیکھتے ہیں رو کون رہا ہے۔ جب غور کیا گیا تو وہ آواز کسی اور چیز سے نہیں، کھجور کے خشک تنے سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کیوں آ رہی تھی آواز؟ یہ کھجور کا خشک تنا آقا کی جدائی میں رو رہا تھا۔ کیوں رو رہا تھا یا رسول اللہ؟ آپ میرے ساتھ میرے اوپر بیٹھتے تھے، آپ میرے ساتھ ٹیک لگاتے تھے، آپ کے پسینوں سے، آپ کے جسم سے خوشبودار پسینہ جو نکلتا تھا میں اسے بھی جذب کرتا تھا۔ آقا آپ کی گفتگو بھی سنتا تھا، آپ کی نصیحتیں سنتا تھا، آپ کی احادیث کو سنتا تھا۔ میں خشک نہیں تھا، میں بے جان نہیں تھا، میرے اندر تو جان تھی، میں تو آپ کی باتوں کو سنا کرتا تھا۔ آقا آپ نے مجھے جدا کر دیا، میں روؤں نہ تو کیا کروں؟ بچے کی طرح کھجور کے خشک تنے سے سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ نبی علیہ السلام آگے بڑھے، آپ نے منبر کو چھوڑ دیا، آپ نے خطبے کو چھوڑ دیا، آپ قریب آئے، کھجور کے خشک تنے کے پاس آئے۔ جیسے بچے کو ماں سینے سے لگاتی ہے، آقا نے کھجور کے خشک تنے کو سینے سے لگایا۔ جیسے بچہ ماں کے سینے سے لگنے کے بعد خاموش ہو جاتا ہے، ویسے کھجور کا خشک تنا نبی کے سینے سے لگنے کے بعد اس کے رونے کی آواز میں کمی آ گئی۔ تو درخت کو نبی سے محبت ہوئی یا نہ ہوئی؟ ہوئی۔ اگر انسان کو نبی سے محبت نہیں نا تو پھر وہ خشک کھجور کے خشک تنے سے بھی کم تر ہے۔